اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام کی سرحد کے قریب شہر بصرہ واقع ہے۔ شہر بصرہ کے پاس ایک تجارتی قافلے نے پڑاؤ کیا۔ قافلے پر بحیرہ نامی راہب کی نظر پڑی۔ وہ پرانی آسمانی کتابوں تورات اور زبور کا جاننے اور سمجھنے والا تھا۔ یہ کتابیں ایک عرصے تک اس کے مطالعے میں رہی تھیں۔ جو ہی اس کی نظر قافلے میں موجود ایک 12 سالہ لڑکے پر پڑی، وہ بلند آواز میں چلا اٹھا، یہ تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر قافلے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے بحیرہ سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ جواب میں اس نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے نکلے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو ان کی طرف نہ جھکا ہو۔ پتھر اور درخت نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں انہیں مور نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ راہب یہ کہہ کر چلا گیا اور تمام قافلے کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھانا تیار کرایا۔ سب کھانے کے لیے بیٹھے تو لڑکا موجود نہ تھا۔ اسے بلایا گیا۔ وہ آیا تو لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ لوگ پہلے ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ چکے تھے اور وہاں سائے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا، لیکن بیٹھتے ہی درخت اس کی طرف جھک گیا۔ یہ قافلہ مکے سے چلا تھا اور ابو طالب نے اسی قافلے میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تجارت کی غرض سے ساتھ لے لیا تھا، اور انہی کو دیکھ کر راہب نے کہا تھا کہ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے یہ بھی کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو فوراً پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ ابو طالب نے اپنا مال وہیں فروخت کر دیا اور مکہ معظمہ لوٹ آئے۔ اس سے پہلے آپ کی پیدائش کے موقع پر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سجدے میں پڑا پایا، گویا آپ پیدا ہوتے ہی خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اسی رات ایک یہودی نے قریش سے کہا، آج دنیا کی آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہے۔ اس کا دنیا میں چرچا ہوگا۔ اسی رات کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہا ہے اور دریائے دجلہ کو پار کر کے تمام ملک میں پھیل گئے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوا، دربار بلایا، امیروں اور وزیروں کو جمع کیا۔ اتنے میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو ہزاروں سال روشن تھی یکایک بجھ گئی ہے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا ہے۔ یہ سن کر کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ اس نے مذہبی رہنما کو بلوایا اور اپنا حال سنایا، تازہ خبر بھی بتائی۔ اس نے عرض کیا، عرب میں کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے۔ کسرا کو اس کے جواب سے تسلی نہ ہوئی، اس لیے ایک عیسائی عالم کو بلوایا۔ عالم کا نام عبد المسیح تھا۔ کسرا نے اس سے کہا، میں چاہتا ہوں کوئی شخص پوچھے بغیر خود بخود میرے سوال کا جواب دے۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا، ایسا علم تو میرے ماموں ستی کے سوا کسی کے پاس نہیں، تو پھر انہیں یہاں لے آؤ۔ کسرا نے کہا۔ عبد المسیح اپنے ماموں کے پاس پہنچا۔ اس نے آنے کا مقصد معلوم کیا اور پوری بات سننے کے بعد بولا، اللہ کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، بہت جلد فارس کا ملک اس کے قبضے میں آ جائے گا اور کسرا کے 14 جانشینوں کے بعد موجودہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تجارت کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ انہوں نے آپ کی دیانت اور امانت کی شہرت سن کر انہیں اپنا مال دے کر روانہ کیا تھا۔ ایک بار پھر بصرہ پہنچے تو اس وقت بحیرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا نائب نستورہ عالم تھا۔ نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ تمام علامات موجود ہیں جو نبیوں کے سوا کسی دوسرے آدمی میں نہیں ہو سکتی، میں آپ کی شہادت دیتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔
شام سے خوب نفع کما کر لوٹے تو راستے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے نے دیکھا کہ جب گرمی کی شدت ہوتی تو دو فرشتے آپ پر سایہ کر دیتے۔ آپ مکے میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مکان کے اوپر سے دیکھا آپ کے سر پر نورانی غیبی پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ ان کے غلام میسرہ نے ابھی راستے سے سارے حالات انہیں بتائے اور اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ اپنے وقت کا بہت مشہور عالم تھا اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے سارے واقعات سن کر کہا، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو آپ یقیناً اس وقت کے نبی ہیں اور ان کی نبوت کا زمانہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس طرح آپ کا ان سے نکاح ہوا۔ اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔